اللہ پاک رب العزت الجلال نے ہمیں مختصر وقت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ دنیا ہمارے بازار ہے، آخرت میں جانے کے لیے دنیا سے ہم بازار سے کچھ نہ کچھ لے کر خالی ہاتھ نہیں جانا۔ جیسے بازار میں جاتے ہو نا، بازار میں جانے کے وقت میں خطبہ ہاتھ میں بیگ لے کر بازار پہنچتے ہیں مسلمان۔ بازار میں جانے کے بعد فون میں پوچھتے اپنے بی بی سے شہر، اے بی بی تم نے کیا بتایا تھا؟ وہ بی بی نے کہا تیل لاؤ، مرچی لاؤ، لاؤ لے کے آؤ، دال لے کے آؤ، چاول لے کے آؤ۔ وہ قبر ہے جہاں جانے سے پہلے کوئی پوچھے گا نہیں، مولا تمہیں بتا دیا مسلمانوں دنیا یہ بازار ہے، یہاں بازار میں آیا ہوں، یہاں سے تم سارے انتظام کرو، پھر قبر میں جاؤ، وہاں کوئی خالی ہاتھ جاؤ گے دنیا کا سامان لے کے کام آنے والا نہیں ہے، وہاں جاؤ گے تو اللہ کی عبادت کو اکٹھا کرو، اور اسی کافن کا اندر تمہارا ساتھ تمہارے ایمان قبر تک پہنچے گا۔ اگر ایمان مکمل ہے یاد رکھنا قیامت تک آنے والا، صبح قیامت تک تمہاری نیند سے تمہیں کوئی اٹھائے گا نہیں۔ جس دن تمہیں قبر اندھیری میں رکھ دیا جائے گا، اسی قبر میں سارے جہاں کے لوگوں کو رکھ دیا جائے گا۔ اندھیرا قبر میں کوئی پرائم منسٹر ہو، کوئی پردھان منتری ہو، کوئی راشٹرپتی ہو، اس کے لیے ایکسٹرا کوئی فیسلٹی نہیں پیش کیا جاتا ہے۔ اس کی قبر میں کوئی لائٹنگ کا انتظام نہیں ہوتا ہے، اس کی قبر میں کوئی سی سی کیمرہ کا انتظام نہیں ہوتا ہے۔ جیسے میں گناہگار، میں فقیر کا قبر جیسا ہوگا، ویسے راشٹرپتی کا قبر ویسا ہوگا۔ جیسے میں فقیر کا قبر ہوگا، ویسے رجب طیب ایردوغان کا قبر ویسے ہی ہوگا۔ کسی کے لیے ایکسٹرا کوئی فیسلٹی نہیں دیا جائے گا، صرف اتنی ہی فارق ہے اس سے اور مجھ سے۔ میرے قبر میں اگر ایمان لے جاؤں تو آقا کا تشریف جلوہ فروز ہوگا، اور آقا سے پہچان کر بات چیت کرنے والا وہ صرف یقین کنیکشن لے جانے والوں کے لیے ممکن ہے۔ جب بندہ دنیا سے ایمان کی حالت میں گزارا ہوگا، اعلیٰ حضرت امام عشق محبت فرماتے ہیں کون کہتا ہے مومن مر گیا، وہ مومن مرے نہیں، وہ قید سے چھوٹے اپنے گھر گیا۔ اللہ رب العزت الجلال نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، دنیا میں آنے والا ہر مخلوق کے لیے ایک وقت کے لیے موت مقرر ہے، وہ کب مرے گا کب جیے گا کوئی نہیں بتا سکتا۔ ڈاکٹر یہ تو کہہ سکتا ہے ڈیلیوری پیشنٹ کو انتظام چیکنگ وغیرہ کر کے، اسکیننگ کر کے، ان تمام ایم آر آئی کر کے بتا سکتا ہے کہ بچہ کس دن ڈیلیوری ہوگا، لیکن یہ نہیں بتا سکتا فلانا کس ٹائم مرے گا، یہ بولنا کسی کا ممکن نہیں ہے۔ ڈاکٹر جو بھی بولتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا۔ اللہ کا قسم رب کریم کا حبیب نے فرمایا دنیا میں مسلمان اگر خالی ہاتھ قبر میں جاؤ گے، یاد رکھنا یہ قبر تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ تم حسنین کریمین جیسا نہیں ہو، تم نبی کا جیسا نہیں ہو، تم نبی کا صحابہ کا جیسا نہیں ہو۔ دنیا کے سارے لوگوں کو اکٹھا کر کر قیامت تک زیارت کرتے رہو، مسلمانوں تمہاری کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ایک ذات تنہا محمد مصطفیٰ ہے، جن کو یہ ایک بار کسی نے خواب میں دیکھ لیا تو یاد رکھنا قیامت کا دن جہنم کا آگ اس کے لیے حرام ہے۔ نبی کو دیکھنے والا یاد رکھنا جو نبی سے ایک بار ملاقات ہوا اس کے لیے جہنم کا آگ حرام ہے، جہنم کا آگ نہیں جلا سکتا۔ وہ نبی کا غلام بن جائے تو جہنم بھی ڈرتا ہے اس سے۔ جس نے اپنی نگاہ عنایت سے رسول پاک کا زیارت کیا، میرے آقا نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے قبر کی زیارت کیا میں دنیا سے جانے کا بعد قیامت تک آنے والا امتوں کے لیے یہ سبق ہے، سن لو مسلمانوں
مسلمانوں جاؤ مدینہ میں جا کر رسول پاک سے زیارت کرو میرے نبی کا روضہ پاک کا. میدان محشر میں تم امت جتنے بڑے گنہگار ہو رب ذوالجلال کو کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے نبی کا واجب ہوگا شفاعت تم پر. جس نے جا کر الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ کہہ کر پکاریں گے. نبی کو نبی کہہ کر پکارو, نبی کو اپنے آقا سمجھ کر پکارو, اپنا سمجھ کر پکارو. کوئی نبی کو اگر خود کا جیسا سمجھ کر پکارے تو وہ بندہ کافر ہے. نبی کو اپنا سمجھو, خود کا نبی سمجھو, اپنا پراپرٹی سمجھو. وہ نبی اللہ رب العزت الجلال کا وہ پراپرٹی ہے. اللہ کی تمام مخلوق 18,000 تمام مخلوق کا جو مول ہے نبی الامی ہے. آج نبی الامی کا مطلب جاہل مولویہ کہتا ہے نبی ان پڑھ ہے. اللہ کا قسم اللہ کے نبی ان پڑھ نہیں ہے. دنیا کی تمام پڑھے لکھے لوگوں کی ڈگری اکٹھا کر لو, میرے مصطفیٰ کی جوتے کی دولے کی برابر نہیں ہے. کیونکہ تم ملا مولوی سے پڑھے ہو, تم ماسٹروں سے پڑھا ہو, تم بڑے بڑے دانشوروں سے پڑھا ہے, لیکن میرے مصطفیٰ نے رب ذوالجلال سے علم حاصل کیا. اہل سنت والجماعت زندہ باد زندہ باد. سنی وہاں شمالون زندہ باد زندہ باد. علامہ فرمان علی رجوی شاہ زندہ باد زندہ باد. نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے بنایا اسپیشلی کہا الذی بعث فیہ الامیین رسول اللہ. یہ مکہ میں رہنے والا جاہلوں کی درمیان ہے, مکہ میں رہنے والا امیوں کی درمیان جو پڑھا لکھا نہیں جانتا تھا لوگ, ان تمام ان پڑھوں کا بیچ میں نبی الامی کو بھیجا. وہ نبی ہے جو نبی ان ان پڑھوں کا پڑھانے والا ہے, وہ نبی ٹیچر ہے. رب ذوالجلال سے پوچھو کیا یہ نبی کہاں سے پڑھا ہے؟ اللہ رب العزت الجلال اپنے کلام میں جواب فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن. میں نے اس نبی کا پڑھایا جس نبی کا پڑھنے کا انداز سمجھو, جن کا استاد رب ذوالجلال ہو اور تمہارے استاد دنیا کے دانشور ہو, تمہارے استاد نبی کو اپنا جیسا کہنے والا ہو, تمہارے استاد دنیا کی سادھارن انسان ہو, اور میرے نبی کا استاد رب کریم ہو. اس نبی پر قربان جاؤ جس نبی کو رب ذوالجلال نے پڑھایا. اللہ رب العزت الجلال نے اپنے حبیب کو وہ پاور عطا فرمایا. سارے نبیوں نے جن کے پیچھے نماز پڑھا, مجھ سے پہلے مقرر نے تقریر فرمایا, مسجد الاقصی میں جا کر نبی پاک کا مجمع کھڑا ہوا, وہاں 1,24,000 پیغمبر کھڑا ہے. جبریل کو دم نہیں کسی مولوی کسی پیغمبر کو سامنے کھڑا کرنے کی. میرے رب نے حکم کیا ہے جبریل تم جن کو امامت کا مصلی پر کھڑا کرو گے وہ میرے محبوب مصطفیٰ جان رحمت ہے. امامت, قیادت, صدارت, دنیا کی تمام چیز نبی پاک کے قدموں میں ہے. اعلی حضرت فرماتے ہیں تجھ سے آور جنت سے کیا مطلب ہے وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی. پانی پھینک دو, دوسرے پانی دو. اللہ رب العزت الجلال کی پیغمبر اعظم, ان کی جتنے ماننے والا دنیا میں ان کا کوئی خوف نہیں, کوئی ڈر نہیں. یاد رکھنا تم قبر میں جانے سے پہلے مصطفیٰ حاضر ہوں گے. اگر غلام بن کے جا سکو, گستاخ بن کے قبر میں جاؤ گے تو تمہاری قبر جہنم کا گاڑا ہوگا. عاشق بن کے دنیا سے گزرو گے تو تمہاری قبر جنت کا حصہ ہوگا. درود شریف پڑھیے صلی اللہ. اللہ رب العزت الجلال نے اپنے پیغمبر حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی تمام علم عطا فرمایا. نبی کو سارے چیز کی علم دیا. اللہ رب العزت الجلال نے اس نبی پاک علیہ السلام کی امت ہمیں بنایا. سب سے بڑے شکر ہے مالک کا دربار میں, مالک آپ نے مجھے محمد کی امت بنایا. یہ سب سے بڑا قدور احسان رب تیرے. رب کریم نے کہا
ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، ایک کام ضرور کرنا۔ وہ کیا کروں رب ذوالجلال؟ میرے رب نے فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے نبی سے محبت کرنا، اللہ رب العزت الجلال کی اتباع ہوگا، محبت مصطفیٰ کا ہوگا، اقتداء اہل بیت رسول کا ہوگا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کی اولادوں کا نام لکھا ہے اہل بیت پاک پنجتون۔ اس پاک پنجتون کا بات سمجھو، اللہ کے نبی مصطفیٰ جان رحمت نے دنیا میں ایک دن فرمایا میرے امتو یاد رکھنا دو چیز میں تمہاری درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک چیز یہ ہے، ایک چیز وہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ھذا کتاب اللہ، دوسری جگہ میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ اللہ کے نبی نے 3 بار فرمایا، 3 مرتبہ اسی بات کو دہرایا اور کہا یذکرکم اللہ فی اہل بیتہ، یذکرکم اللہ فی اہل بیتہ۔ ہے میرے نبی کا چاہنے والو، نبی کا زبان سے وہ بات نکلا ہے، تم نے جتنا ہو سکے نبی کا اولادوں سے محبت کرو۔ نبی کا اولادوں سے محبت کرنے کا نام ہی تو اہل بیت کے محبت، نبی پاک کا خاندان ایمان کا حصہ ہوتا ہے، اہل بیت سے ایمان کا رشتہ جڑا ہے، صحابہ سے تقید کا رشتہ جڑا ہے۔ اہل بیت کا محبت میں پڑھ کر صحابہ کو گالی مت دو، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے بچہ کا نام ابو بکر بھی رکھا، عمر بھی رکھا، عثمان بھی رکھا۔ ان تمام ناموں کو مولا علی نے اپنی بچوں میں لگایا، کیونکہ مولا علی کا وہ علم معرفت تھا، وہ علم تصوف تھا، وہ علم وہ مولا علی سمجھتے تھے کہ آخری زمانہ میں کچھ جاہل انسان نکلیں گے جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی گلاز کریں گے۔ مولا علی کا وہ علم کا پاور ایسا تھا، کیونکہ وہ ولایت کا بادشاہ تھا، وہ سمجھتے تھے کہ آخری زمانہ میں کچھ جاہلوں کا پیدائش ہوگا جو حضرت سیدنا عمر فاروق کو گالی دیتے رہیں گے، آخری زمانہ میں عثمان غنی کو گالی پڑے گا۔ ان تمام باتوں کا مد نظر رکھتے ہوئے مولا علی نے اپنے بچوں کا نام صحابہ کا نام سے ملا کے رکھا۔ بڑی سبحان اللہ۔ آج جو لوگ مولا علی کا محبت میں پڑھ کر صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی کو گالی گلاز کرتے ہیں نا، یاد رکھنا ان کے منہ پہ تماچا مولا علی نے 1400 سال پہلے مار کر گئے۔ ان شیعوں کا بات میں مت پڑھو، یاد رکھنا۔ 2 شیخ اور 2 داماد، یہ 4 کو محبت کرنا ایمان کا حصہ ہوتا ہے۔ تعظیم الشیخین و تکریم الختنین من الایمان، یہ 4 بندہ 2 شیخین سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، 2 اور 2 ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 2 نبی کا سسرے ہے اور 2 داماد ہے۔ 2 سسرے کو محبت کرنا اور 2 داماد کو محبت کرنا ایمان کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ 4 کو گالی دو گے نا، نبی پاک نے فرمایا قرنی، میرے بعد جن کو مانو گے وہ قرنی۔ یاد رکھنا وہ قرنی میں 4 حرف ہوتا ہے، صدیق کا آخری حرف قاف، عمر کا را، عثمان کا نون، علی کا یا، یہ 4 سے قرنی بنتا ہے۔ یہ 4 لوگوں کو ماننے کا نام ہی اہل سنت والجماعت۔ یہ 4 لوگوں سے جتنا لوگ ان کا پیچھے جڑے ہیں، تمام صحابہ، تمام تابعین، تابع تابعین، ائمہ مجتہدین، سلف صالحین، خلفاء راشدین، غوث کتب، ولی اقدر، غریب نواز، شاہ جلال، شاہ فران، ان تمام ولیوں کا کندھا پر میرے غوث پاک کی کیا ہے؟ قدم ہے، قدم۔ غوث پاک کا قدم ان ولیوں کا کندھا پر ہے، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سینہ پر مولا علی کا قدم ہے، اور مولا علی کا کندھے پر مصطفیٰ جان رحمت کی قدم ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی وابستہ سینہ با سینہ
डायरेक्ट कनेक्शन सैयदना मौला अली से रसूल करीम का है, और अल्लाह रब्बुल इज्जतुल जलाल से डायरेक्ट कनेक्शन मेरे मुस्तफ़ा का है। और मुस्तफ़ा का सिलासिल हासिल करना चाहते हो ना, तो अबू बकर से भी है, सलमान फारसी से भी है, सैयदना उमर फारूक से भी है, उस्मान गनी से भी है, मौला अली से भी है, हसनैन करीमैन से भी है। किसी से मौला अली दुश्मनी नहीं रखते थे। मौला अली को वैसे विलायत का इमाम नहीं बनाया गया। आज शिया समझते हैं कि मौला अली उसी दिन से मुकर्रर इमाम बनाया गया जिस दिन मन कुंतुम मौला हो फहाज़ा अलीउल मौला कहा रब्बे करीम का मुस्तफ़ा ने। नहीं, मौला अली जिस दिन काबतुल्लाह में पैदा हुआ उसी दीनी विलायत का इमाम बन गए। यह अहले सुन्नत है, ये शिया नहीं है। हम आधा मोहब्बत नहीं करते, हम पूरा मोहब्बत करते, क्योंकि मुस्तफ़ा जाने रहमत का चेहरा सबसे पहले अली ने देखा। मुस्तफ़ा का लहब से मौला अली को अल्लाह रब्बुल इज्जतुल जलाल का हबीब का जबान से लहब मुबारक निकाला, फिर मौला अली का जबान में दिया गया। मौला अली का जबान और मुंह, जबान मुंह को कहते हैं और नजर आंखों को कहते हैं। आंख बंद था जब मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की चाची ने हजरत मौला अली को What happened? Anything? कोई प्रॉब्लम? मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु हजरत मौला अली को अपनी अम्मी जान ने रसूल मकबूल का हाथ में दिया, अल्लाह के नबी ने हाथ में लिया, और मौला अली का अम्मी फरमाते हैं, हे बेटे मोहम्मद, मेरे बच्चे शायद नाबीना है, उनको कुछ नजर नहीं आ रहा है, वह नजरें खोलने तैयार नहीं है। मौला अली जब रसूल मकबूल के गुद में गया, अल्लाह के रसूल की चेहरे की मुबारक चेहरे की जियारत करते हुए मौला अली ने अपनी नजरों को खुला। सबसे पहले जिन चेहरों को देखा वो मेरे नबी का चेहरा है। दुनिया की मुल्ला मौलवियों, अली को समझना है, अली को समझना है, नहीं इतना आसान नहीं है अली को समझना। सिर्फ शरीर में दाग लगा के खून निकलने का नाम अली का मोहब्बत नहीं है। सहाबा को गाली देना अली का मोहब्बत नहीं है। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गाली देना अली का मोहब्बत नहीं है। हजरत सिद्दीक अकबर को गाली देना अली का मोहब्बत नहीं है। पहले अली को समझना है। आओ इमाम अहमद रजा खान का चौकट पे, तभी समझोगे अली को, जिसने कहा तू है ऐने नूर, तेरा सब कराना नूर का, तेरे नस्ल पाक में क़यामत तक आने वाला हर बच्चा 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 नूर का। हम वैसे नहीं कहते मसलक आला हजरत, ये मसलक आला हजरत नहीं, ये मसलक अली है, ये मसलक हसनैन करीमैन है, ये मसलक फातिमा है, ये मसलक जैनुल अब्दीन है, ये मसलक इमाम जाफर सादिक है, ये तमाम आइम्मा उलमा का मसलक है अहले सुन्नत वल जमात का। ये मसलक का नाम सिर्फ अहमद रजा खान से जुड़े नहीं है, वो जिंदगी पर जितने उलमा आइम्मा ने इस अकाईद पर कट्टर रहते थे, इमाम अबू मूसा अशारी से लेकर इन तमाम इमामों का अकीदा का नाम इमाम अहले सुन्नत ने जो प्रचार किया वही अहले सुन्नत का अकीदा है। देवबंदियों से बचने के लिए हमें, काफिरों से बचने के लिए हमें, शियाओं से बचने के लिए हमें मसलक आला हजरत हमने कहा तो सिर्फ हमने मसलक अहमद रजा कहा, सुनकर काफिरों का जनाजा निकल गया। हमने तो सिर्फ मसलक अहमद रजा कहा, सुन कर मुनाफिकों का, सुन कर मुनाफिकों का जनाजा निकल गया। जिस तरह मेरे आका मदीना में है, उसी तरह यासीन कुरआन की पारा में है। जिस तरह यासीन कुरआन की पारा में है, उसी तरह मेरे आका मदीना में है। नारे दोज़ख में भी, नारे दोज़ख में भी
اتنا بدبو نہیں جتنا بدبو وہاں بھی کا سینہ میں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ آیا سمجھ میں؟ کن کن کو سمجھ میں آ رہا ہے ہاتھ اٹھائیے۔ ایک ایک کر کے دھیرے دھیرے اٹھا رہے ہیں۔ پیسہ ویسا دینے کا بات نہیں ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ ٹیکا نہیں چاہیے مجھے، میرے بات آپ کا سمجھ میں آ رہا ہے یا صرف پر سے چلے جا؟ واہ واہ کیا بات! بنگلہ دیشیوں اردو میں بات کرتے ہیں۔ آپ لوگ سٹار جلسہ کے مرید ہیں۔ انڈیا کا چینل سٹار جلسہ بہت آمدنی کیا بنگلہ دیش میں، بہت پیسہ کمایا وہ حرام خور نے۔ آپ لوگ سن درود پڑھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم جب مکہ المکرمہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہونے کا وقت آیا، اللہ کی رسول کے خدمت میں جبریل آیا اور کہا یا رسول اللہ یہ کنکڑ ہاتھ میں لے لیجئے، یہ کنکڑ یہ پتھر ہاتھ میں لے لیجئے۔ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ اسی پتھر کو بہار کے طرف پھینکنا۔ اللہ کے نبی نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ رسول مقبول سے کہا جبریل نے یا رسول اللہ یہ پتھر یہ جو ریتی پھینکنے کا ذمہ داری آپ کا ہے، اور ان پتھروں کو کافر ابو جاہل کے ماننے والا لوگوں کی نظروں پر گھسانے کا کام میں جبریل کا ہے۔ یہ پتھر چھوڑنے کا کام آپ کا ہے، یہ آنکھوں پر گھسانے کا کام جبریل نے کہا یہ میرا ہے، آپ چھوڑ دیجئے باقی میں کر لوں گا۔ ہاں ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اللہ رب العزت الجلال نے کہا وہ پتھر مصطفیٰ نے نہیں مصطفیٰ نے نہیں پھینکا ولکن اللہ رما، میں نے خود پھینکا۔ رب کریم کا فتویٰ ہے یہ مصطفیٰ کا نہیں ہے، یہ میں نے پھینکا ہوں۔ اللہ رب العزت الجلال کا پیغمبر اعظم نے جب پتھر پھینکا باہر کی طرف، ابو جاہل کا مجمع باہر کھڑا ہے، ابو جاہل کی ماننے والوں کی نظروں پر جا کے کنکڑے گھسا تھا۔ اسی وقت جب کہا اندھیرا اندھیرا ہے مجھے مصطفیٰ نظر نہیں آ رہا ہے، وہاں جبریل کہہ رہا یا رسول اللہ چلیے مدینہ کی طرف، آپ کوئی کافر آپ کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ مصطفیٰ روانہ ہوا، مولا علی کو وہاں سلایا، اس بستر پر مولا علی آرام فرما رہا ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت نے کہا علی یہ سامان تمہاری حوالہ ہے، صبح مکہ والوں کو امانت واپس کر کے تم مدینہ آ جانا۔ مولا علی کو اللہ رب العزت الجلال کے رسول نے وہ ذمہ داری دیا، یاد رکھنا علی کا مقام کیا ہو۔ ابھی رسول کریم مکہ المکرمہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہے، ابو جاہل والا اندھیرا اندھیرا۔ آج بھی ابو جاہل کا ماننے والا کہتا ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا، نظر نہیں آ رہا، اس دن بھی نہیں آ رہا تھا، آج بھی نظر نہیں آ رہا۔ یاد رکھنا نبی سامنے سے گزرا ان کو نظر نہیں آیا، ابھی شب برات کتاب میں ہے اس کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس ابو جاہل کا ماننے والا ابھی بھی اندھا ہے، اسی پتھر کا اثر ابھی بھی انہی کا نظروں پر ہے۔ قرآن میں میلاد ہے، وہ کہتا ہے ہم کو پتہ نہیں چل رہا۔ قرآن میں اولیاء کرام کا شان ہے، وہ کہتا ہے ہم کو نہیں مل رہا ہے۔ تو یہ ہمارے کوئی کمال نہیں ہے، یہ جبریل سے پوچھو کیوں پھینکایا تھا ان کے اوپر پتھر۔ یہ زندگی کا قیامت تک آنے والا نصر اندھیرے اندھیرے ہے، ان کا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو اندھیرے نظر، اندھیری نظروں کو اللہ رب العزت الجلال نے ہدایت دے۔ ہم تو اپنے آقا پر فخر کرتے ہیں، رسول مقبول پر فخر کرتے ہوئے ہماری زندگی کا تمام کارنامہ
रसूल की कानून पर होगा, हमारी अमल शरीयत मुस्तफ़ा पर होगा। हम मिलाद मनाएंगे तो कुरान से पूछो क्या मिलाद मनाऊं? अल्लाह रब्बुल इज्जतुल जलाल ने कहा फल यफरहू, तुम खुशी इजहार करो। यफरहू कहा, यफजुदू नहीं कहा, याबुदू नहीं कहा, कहा फल यफरहू, तुम खुशी इजहार करो। हाँ, फल यसजुदू कहता तो सजदा का बात आ जाता, फल याबुदू कहता तो इबादत का बात आ जाता। जब अल्लाह ने कहा फल यफरहू, हम इबादत नहीं, हम खुशी इजहार करेंगे। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जैसा बड़े नियामत दुनिया की जमीन में और किसी नियामत से मुलाकात नहीं हुई। उस नबी को रब्बुल जलाल ने वो मकाम अता फरमाया। सारे नबियों का मकाम एक तरफ रखो और मेरे मुस्तफ़ा का मकाम एक तरफ रखो। मैदान महशर में तमाम सहाबा, तमाम अंबिया की उम्मत परेशान होंगे। जब तक नबी को ना मिला होगा तब तक सबका परेशानी आलम बढ़ जाएगा। याद रखना, तमाम नबियों का जिक्र होगा। यक़ूलु आदम शफ़ीउल्लाहि नफ़्सी नफ़्सी, यक़ूलु नूह नज़ीउल्लाहि नफ़्सी नफ़्सी, यक़ूलु इब्राहीम खलीलुल्लाहि नफ़्सी नफ़्सी, यक़ूलु इस्माईल ज़बीहुल्लाहि नफ़्सी नफ़्सी, यक़ूलु ईसा रूहुल्लाहि नफ़्सी नफ़्सी। सिर्फ हमारे नबी का ज़बान में होगा यक़ूलु शफ़ीउना नबीना हबीबना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उम्मती उम्मती उम्मती। तमाम नबियों का जबान में जिक्र होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। नबी सिर्फ कहते रहेंगे, कहा अर्श के दाए की तरफ खड़ के, सुम्मा कुवा यमीनिल अर्श, अल्लाह के नबी ने फरमाया मुझे जन्नती लिबास पहनाया जाएगा, अर्श के दाए की तरफ मुझे खड़ा कर दिया जाएगा और मेरा यह मकाम दूसरे किसी मलाइका को नहीं दिया जाएगा। यह मकाम सिर्फ मुस्तफ़ा को ही मिलेगा। वहां मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदा की हालत में जाकर कहते रहेंगे या रब्बी मेरे उम्मती को माफ फरमा दे। कहां मेरे उम्मती, तमाम उम्मती जब जाके नबी पाक का बारगाह में हाजिर हो जाएंगे, अल्लाह के नबी सजदा से सिर उठाकर तमाम उम्मतों का शफाअत शुरू करेंगे। मैदान महाशर में ऐसा कोई मौलवी नहीं फतवा दे कि मैं जाके नबी से पहले शफाअत करूंगा। या तो दुनिया में कहता है कि मैं नबी का जैसा हूं, नबी का कोई काम आने वाला नहीं है। याद रखना, रसूल मकबूल आज भी जिंदा है, 1400 साल पहले जैसा जिंदा था। आज भी नबी मोहम्मद मुस्तफा उस अनवार रौजा का अंदर जिंदा है। जिंदा मानने वालों के लिए नबी जिंदा है, मुर्दा मानने वालों के लिए नबी मुर्दा है। जो बंदा खुद मुर्दा है वो नबी को क्या जिंदा समझेगा? जो बंदा खुद जिंदा है उसी जिंदा का महसूस उसको होगा। तुम जाकर नबी से पुकारो या रसूल अल्लाह कहकर। अगर तुम आशिक रसूल हो तुम्हारी दिल में महसूस होगा नबी जिंदा है। अगर तुम्हारी दिल में दिल मुर्दा है तो तुम्हारे दिल में तसव्वुर होगा नबी तुम्हारे जैसा है। जो नबी को मुर्दा कहता है खुद वह मुर्दा है। जो नबी को अपना जैसा कहता है वह खुद जमीन की गंदे नाला के कीड़ा है। याद रखना, नबी अपना जैसा नहीं है, नबी नबी का जैसा है। अल्लाह का मकाम वहदहु ला शरीक है, उसके बाद नबी का मकाम है, उसके बाद तमाम नबियों का मकाम है, उसके बाद दुनिया की वलियों का मकाम है। अरे एक साधारण इंसान मर जाता है, उसको साधारण कब्रिस्तान में दाफन करता है। एक वली का इंतकाल के बाद उनके कब्र पर चादर डालता है। दुनिया में साधारण इंसान और वली में फर्क है ना। कोई वली का पास अल्लामा फिरात नकवी हुजूर आया, उनके पास लोग मुरीद हुआ, तौबा किया। क्या आपके पास करेंगे कोई तौबा मुरीद होंगे? दुनिया में आलिम और जाहिल में दो कैटेगरी है, दोनों बराबर नहीं है। अल उलमा वरसतुल अंबिया, अल्लाह के नबी ने फरमाया जितना आलिम उलमा है ये मेरे वारिसीन है, अवाम को नहीं कहा। तो अवाम में और आलिम में फर्क है ना,
فارغ ہے تو یاد رکھنا قیامت تک آنے والا ہر کوئی سیم نہیں ہے، ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہے، تو نبی کا جیسا کیسے ہو جاؤ گے؟ ارے دوسرے نبیوں سے بھی بہتر میرے نبی ہیں. ہم شعر میں پڑھتے ہیں نا، نبیوں سے افضل تم ہی ہو، نبیوں سے بہتر تم ہی ہو، شافی کوثر تم ہی ہو، شافی محشر تم ہی ہو. پڑھی نا؟ پڑھیں تو یاد رکھنا، پڑھنے سے پہلے اس کا میننگ سمجھو. نبیوں سے بہتر تم ہی ہو. یا رسول اللہ، تمام نبیوں سے بہتر مانے اچھا. اچھا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جس سے اس اچھو سے اچھا ہمارا نبی، سارے بالوں میں بالا سمجھیے جس سے اس بالوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اس بالوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. میں نے قبر کا پہلے بات قبر کا کیا، جب قبر میں آپ کو رکھا جائے گا، مسلم اور بخاری دو کتاب کے درمیان میں ہم کو دو حدیث ایک ہی بات ملتا ہے. نیچی درجہ کی کتاب میں 3 سوال کا بات ملتا ہے. اللہ رب العزت الجلال کے پیغمبر اعظم کا باری میں آپ کو سوال کیا جائے گا. جب نبی پاک کو سامنے رکھ دیا جائے گا اور پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کیا دنیا میں مصطفیٰ کا باری میں تمہارا کیا خیال تھا؟ دنیا میں تم کیا کہتے تھے نبی کو؟ دنیا میں تم کیا کہتے تھے نبی کو؟ تب ہم کیا کہیں گے کہ نبی ہمارے جیسا تھا، ہمارے بڑے بھائی جیسا تھا، چودھری کا جیسا تھا، ممبر کا جیسا تھا. نہیں 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 نہیں. تب ہم کو کہنا ہوگا جو امام اہل سنت نے سکھایا، سب سے اعلیٰ نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء سے رسول، اور رسول سے اعلیٰ ہمارا نبی. پڑھتے رہیے وہ سب سے اعلیٰ و والا ہمارا نبی. تب دیکھ کر امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ کا یہ عقیدہ ہے، جب نبی قبر میں تشریف فرمائیں گے، میرے قبر اتنا گہرا کر دو کہ نبی کو دیکھ کر میں کھڑا ہو جاؤں اور کھڑا ہو کر کہہ پاؤں یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. دنیا کی زمین میں یا نبی مصطفیٰ میں آپ کا قدموں میں سلام پیش کرتا تھا کھڑ کھڑ کے. امام احمد رضا کا یہ عقیدہ نہیں ہے قبر میں نبی حاضر ہو جائے اور میں بیٹھ کر اور لیٹ کر سلام پیش کروں. یہ میرے مریدوں میرے قبر اتنا گہرا کر دینا نبی کا سامنے میں کھڑا ہو سکوں. بولیے سبحان. ہم اسی امام کا ماننے والا ہے جن کا زبان میں ہر وقت نبی نبی کا ذکر ہو، ہر وقت لب جاری رہے محمد کا نام، جس نام کا وظیفہ پڑھتے رہتے ملائکہ. اللہ کے فرشتوں کا ڈیوٹی ہے قیامت تک آنے والا ہر فرشتوں ایک مرتبہ مدینہ میں حاضر ہو جاتے ہیں تو دوسرے مرتبہ حاضر ہونے کا موقع نہیں ملتا ہے. ہر فرشتہ نبی پاک کا بارگاہ رسالت میں حاضری دیتے ہیں اور پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. اس لیے امام احمد رضا کہتے ہیں ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ السلام زینت عرش محلہ الصلاۃ السلام
فرشتوں کا وظیفہ ہی ہے نبی پر سلام بھیجنا، ان کے کوئی عبادت نہیں۔ اللہ نے کہا ان اللہ و ملائکتہ، میں رب اور میرے فرشتوں کا ایک ہی ڈیوٹی ہے میرے نبی پر درود پڑھنا۔ یہ نہیں کہا ملائکہ نماز پڑھو، فرشتوں نماز نہیں کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ کیا کرو گے؟ نبی پر درود بھیجتے رہو۔ کیسے؟ کھڑ کے پڑھو، سو کے پڑھو، لیٹ کے پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ کہاں سے شروع؟ مسئلہ شروع دیو کے بندوں سے۔ دیو کے بندوں سے پہلے یہ مسئلہ کوئی پیش نہیں کرتا۔ یہ دیوبندی جیسے یہاں قومی ہے، ہندوستان میں ان کے الگ الگ علاقہ میں، ہندوستان میں وہابی لوگوں کو ہمارے علاقہ میں بنگلور میں کہتے ہیں 24 نمبر والا، ان کا نام ہے۔ یہاں قومی ہے، وہابی بھی کہتے ہیں، ہماری وہاں ان کو قومی کو کہتے ہیں 24 نمبر۔ پھر کہتے ہیں ٹنڈے، ٹنڈے جو سر منڈاتے ہیں نا، اس لیے ان کو ٹنڈے کہتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں وہابی، دیوبندی، اور پھر کمر میں درد والا پارٹی بھی کہتے ہیں۔ ان کا الگ الگ نام ہے، میں کسی کو گالی نہیں دے رہا ہوں۔ جتنا مخالفین مصطفیٰ ہے، یاد رکھنا جب آپ نبی کا طرف بات کرو گے نا، نبی کا بارے میں آپ بات کرو گے، نبی سے محبت کرو گے، لوگ آپ کو بانڈو کہیں گے، مزار پجاری کہیں گے، لوگ آپ کو گالی گلاز کریں گے۔ یہ فطرت آپ سے نہیں ہے، پوچھو علی ہے حیدر کرار سے، سیدنا عمر فاروق سے، عثمان غنی، ابو بکر صدیق، ابو ہریرہ سے۔ کیا نبی کا طرف جانے سے کیا ملتا ہے؟ تو ان کا زبان میں کیا ملے گا پتا ہے کہ نبی کا کلمہ پڑھنے سے گھر چھوڑنا پڑا، نبی کا کلمہ پڑھنے سے ابو جہل کا ستم جارنا پڑا، نبی کا کلمہ پڑھنے سے مکہ کے تمام کفاروں نے ہمیں گالی گلاز کیا، ہمیں جو کہنا تھا کہہ دیا، ہماری گھر لوٹ لیا، ہماری آبا و اجداد کو قتل کر دیا۔ یاد رکھنا یہ نبی کا طرف جانے سے اس طرح کی حملہ ہوتا ہے۔ میں نبی کا غلام ہوں، میں نبی کا دلال ہوں، مجھے کوئی بونڈو کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ یہ ابو جہل کا سنت ہے نبی والوں کو گالی دینا، اور یہ صحابہ کا سنت ہے ابو جہل والوں کا گالی سننا۔ تو ہم اسی پر ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا معنا علیہ واصحابہ، میں اور میرے صحابی کی ماننے والا جنتی ہے۔ ہم صحابہ کرام کی ماننے والا ہے، ان کا جیسا ہم پر کوئی گالی دے، کوئی ابو جہل والا حملہ کرے، ہم بولنے والا نہیں ہے۔ ہر وغیظ ہم نے برداشت کرنا ہے، برداشت کرتے کرتے یہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ رب العزت الجلال نے چاہا تو پھر کبھی ملاقات ہوگا۔ میں نے جو کچھ بھی کہا اللہ کی فضل کرم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری طبیعت خراب ہے، میں نے جو کچھ بھی کہا اللہ رب العزت الجلال سے میں توبہ کرتا ہوں، اگر اس میں کوئی غلطی ہو چکا ہے تو اللہ مجھے بھی معاف فرمائے، آپ لوگ سننے والا سامعین کو بھی اللہ معاف فرمائے۔ واستغفر اللہ ربی من کل جانب واتوب الیہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ গো এদের প্রত্যেককে তোমার এবং তোমার হাবিবের বাড়ির মেহমান বানিয়ে নাও। ইয়া আল্লাহুল আলামিন, এখানে যারা সহযোগিতা করেছেন, আমার ভাই মুফতি আব্দুল হান্নান সাহেব অনেক মহব্বত করে, ইয়া আল্লাহুল আলামিন মাদ্রাসার মাহফিল বলে, ইয়া আল্লাহুল আলামিন আমাকে আনিয়েছেন, এই মাদ্রাসাকে রব্বুল আলামিন তোমার হাবিবের ওসিলায় কবুল করে নাও। আল্লাহ যারা সাহায্য সহযোগিতা করেছে, যারা হাত বাড়িয়েছে, মাবুদ প্রত্যেকের সাহায্য সহযোগিতাকে একে একে 70 গুণ করে বাড়িয়ে কবুল করে নাও। আল্লাহ যারা ইরাদা করেছে আগামী বছরের জন্য, আল্লাহ তাদের হায়াতের মধ্যে বরকত দান করো। এই মাহফিলে যারা উপস্থিত হয়েছে প্রত্যেকের হায়াতের মধ্যে বরকত দান করো ইয়া আল্লাহ রব্বে করিম। ইয়া আল্লাহুল আলামিন, আমাদের কারো মা কবরস্থানে, কারো বাবা অন্ধকার কবরে, মাবুদ কারো দাদা দাদি নানা নানি কবরে অন্ধকার গাড়ার মধ্যে আছে। আল্লাহ গো আমাদের মরহুমিনদের মাগফিরাতের ফয়সালা করে নাও।
আল্লাহ আমাদের অন্ধকার কবরে যাদের মা বাবা আছে, আজকের রাত্রের ওসিলায় তোমার হাবিবের ওসিলায়, শবে বরাতের ওসিলায়, শাবান মাহিনার ওসিলায়, রমাদান মানার ওয়েলকামের ওসিলায় মাবুদ আমাদের মুর্দেগানের কবরকে জান্নাতুল ফেরদাউসের একটা টুকরা বানিয়ে দাও। আয় আল্লাহ মৌলা করিম, আল্লাহ যারা এখানে মেহনত ও মুশাক্কত করে এই মাহফিল এই পিন্ডাল সাজিয়েছে, আল্লাহ প্রত্যেককে তুমি জাযায়ে খায়ের দান করো। আয় আল্লাহ আলামিন মৌলা করিম, সাবেক কমিশনার সাহেব এসেছেন, যে বিভাগে যে সম্পর্কে তিনার দোয়ার দরখাস্ত মৌলা করিম আল্লাহ ওনার দিলে জায়েজ মাকাসিদের উপর কামিয়াবি और কামরানের নজুল দান করুন। মৌলা করিম ইয়া আলামিন, জায়েজ হায়াত কে রব্বুল আলামিন তোমার হাবিবের নূরানি কদমের উসিলায় আল্লাহ প্রত্যেকের দিলে জায়েজ মাকাসিদকে কবুল করে নাও। আল্লাহ এলিম ভাই অনেক কষ্ট করেছেন, আল্লাহ তোমার বান্দাকে তুমি হায়াতের মধ্যে বরকত দাও, আরো বেশি করে এই মাদ্রাসার খিদমত করার তৌফিক দান করো। আল্লাহ তোমার কোরআন পড়ে যারা বের হবে দস্তারে ফজিলতের জন্য তোমার কোরআনের পাখিদের মাথায় তাজ পরানোর নিয়ত করেছে, আল্লাহ ওই নিয়তকে কবুল করে নাও। ওই নিয়তের খবরটুকু মদিনায় তৈয়বায় পৌঁছিয়ে দাও। ইয়া আল্লাহল আলামিন, আমরা যারা এখানে উপস্থিত হয়েছি প্রত্যেকের আয় আল্লাহল আলামিন প্রত্যেকের জায়েজ তামান্না গুলো পুরো করে নাও। আমরা যে যে অসুবিধার মধ্যে আছি রব্বে করিম তোমার হাবিবের জুতা মুবারকের ওসিলায় আমাদের অসুবিধাগুলো দূর করে দাও। আল্লাহ আমরা যারা ঋণদার আছি মাবুদ তোমার হাবিবের ওসিলায় আমাদের ঋণগুলো পরিশোধ করার সুযোগ দাও। আল্লাহ আমরা যারা কোনো মক্কা মদিনা দেখি নাই আমাদের প্রত্যেককে দেখার সুযোগ করে দাও। আল্লাহ আমাদের মা বাবা যাদের জীবিত এদের হায়াতের মধ্যে বরকত দান করো। আল্লাহ এদের সেহত তন্দুরুস্তি ওয়ালা জিন্দেগি দান করো। এই মাদ্রাসায় যারা পড়তেছে আল্লাহ তাদেরকে দ্বীনি দুনিয়াবি কোরআনি হাদিসি ইলম দিয়ে মালামাল করে দাও। আল্লাহ এদের জেহনে কি কামে আল্লাহ আখলাস সালিম দান করো। রব্বে করিম ইয়া আল্লাহুল আলামিন, দ্বীন ইসলামের স্বার্থে আমরা সবাইকে একত্রিতভাবে তোমার হাবিবের কালমার ঝান্ডা আঁকড়ে ধরার সুযোগটা দাও। এ আল্লাহুল আলামিন মৌলা করিম ফিলিস্তিনের মুসলমানের উপরে হেফাজত কর। আল্লাহ এদের সহায় তুমি রব্বে করিম বনে যাও। মৌলা করিম এদের কপিল রব্বে করিম তুমি নিজে হয়ে যাও। এদের অসহায়দের সাহায্য করো। জালিমদেরকে ইয়া আল্লাহুল আলামিন হেদায়েত যদি তাদের নসিবে থাকে হেদায়েত দান করো, নতুবা তোমার গজব দিয়ে এদেরকে হালাক করে দাও। আল্লাহ পাকিস্তান হিন্দুস্তান বাংলাদেশের মুসলমানদেরকে হেফাজত করে নাও। বিশেষ করে তামাম আউলিয়া কেরামের ওসিলায় হিন্দুস্তানের আমাদের মুসলমানের উপরে আল্লাহ তুমি সহায় হয়ে যাও। জালিম মুদির জুলুম থেকে আমাদেরকে আল্লাহ তুমি হেফাজত করো। সাল্লাল্লাহু তাআলা আলান নবিয়িল আমিনিল মাকিনিল কারীম। قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.